اے فرشتہ اجل کیا خوب پسند تھی تیری، کلیاں بھی وہ چنی جو کھلنے کو تھی۔ حافظ آباد کا قصبہ سکھے کی جس میں ٹیوشن سینٹر کا چھت گرنے سے ننھے منھے پھولوں جیسے 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے اور کچھ بچوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چند چیزوں کا ذکر فرماتا ہے جن کے چھین لینے سے انسان بڑا غمگین ہوتا ہے۔ ان میں دولت کا بھی ذکر اور ایک ساتھ اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد جب چھین لی جائے تو انسان بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ ناظرین، کیونکہ جو بھی تعلیم کی راہ میں جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہید کھلاتا ہے۔ یہ بچے علم کی روشنی حاصل کرنے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے یہ بچے شہید ہیں اور شہید آلریڈی ہی جنتی ہوتے ہیں۔ اس لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہاں صبر کے علاوہ کوئی بھی اور ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ صبر ہی کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ۔ آخر پہ ایک جو ضروری بات میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ گلیاں، سڑکیں اور باقی جتنے بھی کام ہیں وہ بالکل ضروری ہوں گے۔ ہمیں ریسکیو 112 کی سروس ہر قصبے تک اب وقت کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ بلڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، گھروں کے اوپر گھر ہیں اور نکاسی کے جس طرح کے مسائل ہیں، عمارتوں کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ اس لیے ریسکیو 112 کی سہولت ہر قصبے تک ہونی چاہیے۔ اب ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہر قصبے تک، ہر تحصیل تک، ہر ضلع میں بہت زیادہ 112 کی سروسز جو ہے فراہم ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ سکھے کی کا جو ادھر ایک سرکاری ہاسپٹل ہے چھوٹا سا، اس میں اگر جو ایمرجنسی کی صورتحال میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی یا 112 کی پراپر سروس ادھر ہی فراہم ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ نقصان کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ مل کے آواز اٹھائے کہ پاکستان میں جتنے بھی قصبے ہیں ان کو 112 کی پراپر جو سروس ہے وہ فراہم کی جائے۔